حضرات گرامی، تلاوت کلام اللہ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس عظیم الشان اجتماع کا اور دینی اور اصلاحی پروگرام کا باضابطہ آغاز ہو چکا ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ انسانی تاریخ کا مرحلہ جتنا قدیم ہے، پرانا ہے، تعلیم و تعلم، پڑھنے پڑھانے لکھنے لکھانے کا سلسلہ بھی اتنا ہی قدیم اور پرانا ہے۔ انسانی سماج میں تہذیب و تمدن اس وقت تک محسوس نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ سماج ان افراد سے جڑ کر نہ بنا ہو جو علم کی دولت سے مالا مال ہو، پڑھنے لکھنے سوچنے سمجھنے کا شعور اور مادہ ان کے اندر پایا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ روز اول اور پہلے دن سے مذہب اسلام میں اللہ رب العزت والجلال نے تعلیم و تعلم کے سلسلے میں تاکیدی ہدایات دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے جاری فرمائی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زور دیا اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شکل میں اس سماج و معاشرے کو پیغمبر علیہ السلام نے تشکیل دیا جس کے درمیان علم کی شمع روشن تھی، اور جو سماج اور جس معاشرے کا ہر فرد نور علم سے مالا مال ہو کر زندگی گزار رہا ہے۔ آج ہمارے دیار میں یہ جو اسلامی مدارس، دینی مکاتب، تعلیم قرآن کے حلقے یا پڑھنے پڑھانے لکھنے لکھانے کے حوالے سے کسی بھی طرح کے تعلیمی ادارے قائم ہیں، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کا آغاز اللہ رب العزت والجلال کے حکم پر انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم نے فرمایا تھا، اور جو سلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں عروج کو پہنچا، اور وہی سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ آج ہم جس بافیض اور تاریخی دینی ادارے اور مدرسے کی دعوت پر یہاں موجود ہیں، وہ بھی اسی زرعی اور سنہرے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس مدرسے کی خدمات کا دائرہ 150 سالہ طویل عرصے کے اوپر محیط ہے، اور تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں اس مدرسے کے فیض یافتہ افراد نے دینی خدمات کا جو فریضہ انجام دیا، وہ ان کے لیے بھی نفع بخش اور سود مند رہا، اور ملت اسلامیہ کے لیے بھی وہ خدمات فیض رسانی کا باعث اور ذریعہ بنی۔ اللہ رب العزت والجلال اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے، اس مدرسے کو اور اس طرح کے تمام دینی مدارس و مکاتب کو اور تعلیمی اداروں کو اللہ رب العزت والجلال ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے اور یہ یقین اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ان اسلامی مدارس اور دینی مکاتب اور تعلیمی اداروں کو ہماری تہذیب و تمدن، اسلامی شناخت و پہچان کے بقا کے طور پر وجود میں رکھا ہے۔ اگر ہم اسلامی تہذیب و تمدن کے ساتھ اس دنیا میں باقی رہنا چاہتے ہیں، جینا چاہتے ہیں، اس ملک میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اس طرح کے اسلامی مدارس اور دینی مکاتب کو تقویت دینی ہوگی، استحکام اور مضبوطی بخشنی ہوگی، اور امت کے ہر فرد کو ان سے وابستگی اور ربط و تعلق قائم کرنا ہوگا،
اور ان مدارس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز اور پیارا سمجھنا ہوگا، اس لیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کا سلیقہ، دین کے بنیادی عقائد و مسائل، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ اور فرامین مبارکہ کا علم اگر ہمیں اور آپ کو کسی پلیٹ فارم سے ہوتا ہے، کسی ذریعے سے ہوتا ہے، تو اس کے لیے سب سے معتبر پلیٹ فارم مدارس اسلامیہ کا ہے، علماء امت کا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا ہے، جن کے ذریعے سے دین کی صحیح تشریح ہمارے سامنے آتی ہے، قرآنی آیات کے معانی اور مفاہیم وہ حضرات بیان کرتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات کو ہم تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ ہم ان مدرسوں سے، علماء امت سے اور اللہ والوں سے مربوط ہو کر اور جڑ کر زندگی گزاریں، تاکہ ہم اپنے دین کے تحفظ میں بھی کامیاب ہو سکیں اور اپنی نسلوں میں بھی دینی اور ایمانی جذبات کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ مدرسہ جو اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے اور جس کی افادیت سے، نفع رسانی سے آپ حضرات اہل شہر ہونے کے ناطے بہت اچھی طرح واقف و باخبر ہیں۔ اللہ نے اس مدرسے کے وجود کی برکات سے نور علم کو پورے علاقے کے اندر عام فرمایا۔ ہر زمانے میں اہل اللہ اس مدرسے کی سرپرستی فرماتے رہے، بزرگ اور مقتدر علماء کرام کی نگرانی میں اس مدرسے کے امور کو انجام دیا جاتا رہا۔ ملک کی نہایت معتبر اور نمایاں شخصیات جن کا ایک طویل سلسلہ ہے، اس مدرسے میں مسند تدریس کو زینت بخشتی رہی اور اپنے علوم و فیوض سے اہل دنیا کو مالا مال کرتی رہی، سرفراز کرتی رہی۔ اللہ کا کرم ہے کہ آج بھی یہ مدرسہ اکابر علماء اور بزرگان دین کی سرپرستی اور رہنمائی میں ترقیات کے بام کو چھو رہا ہے اور بلندیوں کو پہنچ رہا ہے۔ ہمارے حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جناب مولانا ڈاکٹر سید طارق حسن صاحب مدد اللہ العالی، جو اس وقت ہمارے درمیان اپنی علالت اور کمزوری کی باعث تشریف فرما نہیں ہے، لیکن یہ ان کی دعائیں ہیں، ان کا خلوص ہے، ان کی للہیت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری اور گریہ وزاری ہے کہ ان کی عدم موجودگی کے باوجود ان کے نائبین نے اور معاونین نے ان کے کار اہتمام کو جس حسن و خوبی کے ساتھ سنبھالا ہوا ہے اور ذمہ داریوں کو انجام دے رہے ہیں، یہ اللہ کی نصرت و مدد اور تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ حضرات دعا فرمائیں، حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم کو اللہ تعالی صحت و عافیت کی دولت سے نوازیں، طاقت و قوت سے اللہ ان کو مالا مال فرمائے، اور ان کے سایہ شفقت و عاطفت سے اہل شہر کو دیر تک مستفید ہونے کے مواقع میسر فرمائے۔ حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم کے چھوٹے بھائی جناب پروفیسر سید محمد ہاشم صاحب دامت برکاتہم، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو رہے ہیں اور اب سہماہی فکر و نظر جو رسالہ ہے اس کے مدیر ہیں، وہ بھی یہاں تشریف لا چکے ہیں، اسٹیج پر آنے والے ہیں۔ حضرت محتمم صاحب کی غیر موجودگی میں امور اہتمام کی نگرانی پروفیسر سید محمد ہاشم صاحب فرماتے ہیں۔ محتمم صاحب کے معاون کے طور پر آج کے اس اجتماع کے جو صدر باوقار ہیں جناب ماسٹر سید ذاکر حسین صاحب کاظمی دامت برکاتہم، وہ معاون اہتمام کی ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہیں اور تمام امور کو بڑی دلچسپی اور توجہ کے ساتھ حضرت مولانا مفتی محمد حمزہ صاحب دامت برکاتہم، جو نائب محتمم ہے مدرسہ اسلامیہ عربیہ جامع مسجد امروہہ کے، وہ انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے
ان تمام حضرات منتظمین کی عمروں میں برکت عطا فرمائیں، ان کو مزید حوصلہ، قوت و طاقت عطا فرمائیں، اور مدرسے کے جملہ اساتذہ کرام جن کی محنت و توجہ اور دلچسپی کے نتیجے میں یہ مدرسہ ترقیات کے عروج پر پہنچ رہا ہے، بلندیوں کو چھو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام اساتذہ کرام کو بھی جزائے خیر مرحمت فرمائیں، مدرسے کے معاونین و محبین کو بھی اللہ رب العزت والجلال جزائے خیر نصیب فرمائیں۔ ہمارے سرپرستان میں حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ناظم ہیں مدرسہ انصار العلوم نوگاواں کے، وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور دیگر حضرات اکابر بھی یہاں تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالی ان تمام مہمانان کرام کی عمروں میں برکت عطا فرمائیں اور اس اجتماع کو ہر اعتبار سے قبولیت کے شرف سے مالا مال فرمائیں۔ اب ہم تقریری سلسلے کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ یہ زیادہ لمبا چوڑا پروگرام نہیں ہے، صرف 2 بیانات ہونے ہیں اور پھر صحیح بخاری کی آخری حدیث کا انشاءاللہ درس ہوگا، اور 400 کے قریب طلب عزیز کی دستار بندی ہوگی جو بہت روح پرور منظر ہوگا۔ اس میں آپ تمام حضرات کی شرکت ان طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے ضروری ہوگی۔ انشاءاللہ جلد ہی یہ پروگرام اختتام پذیر ہوگا اور دعا کے بعد انشاءاللہ عشاء کی نماز با جماعت ادا کی جائے گی۔ اب تقریری سلسلے کا